اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد نعیم عباسی اسلام آباد سے یہ جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا اور تھوڑی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ مسئلہ کیا ہے اور یہ پی ڈی ایم جماعتیں کیوں اپنی پریس کانفرنس کر رہی ہیں اور یہ کیوں یہ کہہ رہی ہیں کہ 17 رکنی بینچ مطلب فل کورٹ لگائی جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو شاید یہ پتہ نہیں ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ کے اندر عدالتوں کے اندر گرمیوں کی چھٹیاں ہیں اور بہت سارے جج صاحبان ایون ود ان پاکستان بھی نہیں ہیں، تو ان کا یہ مطالبہ اس لیے ہے کہ کسی طریقے سے اگر یہ کام کیا جائے تو ان کے اندر ان کو مہینہ 2 مہینے اور مل سکتے ہیں، اور ان کو یہ پتہ ہے کہ اس وقت فل کورٹ نہیں بیٹھ سکتی کیونکہ جج صاحبان چھٹیوں پہ ہیں۔ تو یہ ان کی ایک بدنیتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ بیسیکلی ہوا یہ ہے کہ پچھلے 30-35 سال سے آئین میں تو یہی کچھ لکھا ہوا تھا، آرٹیکل 63A میں بھی یہی لکھا ہوا تھا، لیکن ان کی پارٹیز کے اندر ان کی ایک ڈکٹیٹرشپ تھی اور جو پارٹی لیڈر بولتا تھا وہی سارے نیچے کرتے تھے۔ اب ان کی بدقسمتی ہوئی کہ جب یہ عمران خان کے خلاف کورٹ میں گئے، جب وہ قاسم سوری صاحب نے فیصلہ دیا تھا تو اس کے اندر کیا ہوا کہ کورٹ نے 63A کی جب تشریح کی تو انہوں نے، اگر آپ خود آئین کی کتاب کو کھول کے اس کو پڑھیں تو اس کے اندر پارلیمانی لیڈر لکھا ہوا ہے، پارٹی ہیڈ نہیں لکھا ہوا۔ اس کی جب تشریح ہو گئی، اب سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ انہوں نے اوور دا پیریڈ آف ٹائم ان پارٹیوں کے اندر کبھی انہوں نے پڑھے لکھے لوگوں کو جگہ ہی نہیں دی۔ ان کے لوگوں نے خوشیاں منائیں اور سارا کچھ کیا اور انہوں نے اس کو چیلنج بھی نہیں کیا اور کر بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ آئین میں ورڈ ٹو ورڈ وہی کچھ لکھا ہوا ہے، کوئی چیز چینج نہیں ہے۔ اب جب یہ پنجاب کا مسئلہ آیا اور مزاری صاحب نے جب فیصلہ دیا تو جب دوبارہ کورٹ میں گئے اور انہوں نے سپریم کورٹ کا حوالہ دے کے یہ فیصلہ دیا اور 10 ووٹ مسترد کر دیے، جبکہ ان کی پارلیمانی لیڈر نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ وہ ووٹ دیں گے پرویز الہی کو۔ اب آپ بات کو سمجھیں کہ بیسیکلی وزیر اعلیٰ تو کاف لیگ کا ہے، پی ٹی آئی تو اس کو ووٹ دے رہی ہے۔ ہاں، پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی اگر اس کے خلاف جاتی یا اس کا پارٹی ہیڈ کو اس طرح کی بات کرتا تو سمجھ میں آتا تھا، پی ایم ایل کیوں تو یہ کر ہی نہیں سکتی کیونکہ وزیر اعلیٰ ان کا ہے۔ تو جب کورٹ میں ان کے وکیل اور وہ سب خاموش ہو گئے اور وہ کوئی جواب نہ دے سکے اور آئین اور قانون دونوں نے ایک ہی رستہ لے لیا اور وہ 63A پہ، تو اب انہوں نے ایک پریشانی کے عالم میں ان کو اس وقت ٹینشن یہ نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ کون لگے گا پنجاب کا، ان کو پرابلم یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں اس کا، جب یہ فیصلہ آ جائے گا تو یہ جتنے بھی لیڈرز ہیں یہ تو سارے کے سارے فارغ ہو جائیں گے بھائی۔ اب تو پارلیمانی پارٹی کو فیصلہ کرنا، اور پارلیمانی پارٹی سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ پارلیمنٹ میں سلیکٹ ہو گئے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر ایک پارٹی ہے اس کے ممبر 500 ہیں لیکن ان میں سے صرف 50 سلیکٹ ہوتے ہیں، فار ایگزامپل پروونشل اسمبلی کے اندر، تو وہ 50 اس پروونشل اسمبلی کا اپنا ایک پارلیمانی لیڈر بنائیں گے، ان میں سے ایک جو کہ پارٹی نامینیٹ کرے گی، اور وہ 50 میں سے جس طرف میجورٹی کے ووٹ کرے گی وہ جس چیز کے حق میں وہ فیصلہ مانا جائے گا۔ اب اسی طرح اگر اس میں سے 70 MNA بن گئے ہیں تو 70 MNA جو ہیں ان میں سے جس طرف میجورٹی فیصلہ کرے گی وہ فیصلہ ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ اوپر سے زرداری صاحب نے کچھ کہہ دیا یا بلاول بھٹو نے کہہ دیا یا نواز شریف نے کہہ دیا تو وہ ساروں کو ماننا پڑے گا۔ ان کو اصل موت یہ پڑی ہوئی ہے، مین ایشو یہ ہے، اس لیے یہ ساری پارٹیاں اکٹھی ہو گئی ہیں کیونکہ ان کی تو یہ ڈکٹیٹرشپ ختم ہونے جا رہی ہے۔ تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ اصل رونا ہے کیا۔ یہ اصل رونا یہ نہیں ہے کہ حمزہ شہباز رہے گا وزیر اعلیٰ یا نہیں رہے گا، نہ ان کو وزیر اعلیٰ پہ کوئی تکلیف ہے، ان کو اصل تکلیف یہ ہے کہ پارلیمانی جو پارٹی لیڈر ہے اس کی پاور ہی ختم ہو گئی ہے، اور ایکچول میں قانون جو 63A ہے، اگر آپ اس کو کچھ بھی نہ کریں، آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھلے نہ پڑھیں، آپ آئین کی کتاب کو کھولیں اور دیکھیں 63A میں لکھا کیا ہوا ہے، اور 63A میں ایگزیکٹلی یہی کچھ لکھا ہوا ہے کہ پارلیمانی پارٹی جنازہ فیصلہ کرے گی، اس جو بھی اسمبلی ہے اس کے اندر جو اس کے منتخب نمائندے ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کریں گے، اور جس طرف میجورٹی فیصلہ کرے گی وہ فیصلہ امپلیمنٹ ہوگا، اور جو اس میجورٹی کے اگینسٹ جائے گا اس کے اوپر جو لیڈر ہے، مثال کے طور پہ اگر نواز شریف لیڈر ہے اپنی پارٹی کا تو وہ پھر پارلیمانی پارٹی لیڈر کو کہے گی کہ اس کو ڈی سیٹ کروایا جائے، یا وہ پارلیمانی لیڈر کا یہ اختیار ہے کہ وہ نہ بھی کروائے اس کو ڈی سیٹ، لیکن بات یہ ہے فیصلہ وہ مانا جائے گا کہ جو پارلیمانی لیڈر پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ خود صوبائی اسمبلی ہے یا نیشنل اسمبلی ہے، یہ اصل مسئلہ ہے جی۔ تو آپ لوگ اس بات کو سمجھیں، اس لیے یہ ججوں کے اوپر حملے کر رہے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں کہ بھائی ان کی تو پوری 30-35 سال کی جو سارا کچھ انہوں نے کیا ہوا تھا، آپ یہ دیکھیں یہ ساری جتنی پارٹیاں، نون لیگ، فضل الرحمان، پیپل پارٹی، ANP،
یہ سب کی سب تو جناب صاحب آج تک ڈکٹیٹرشپ میں چل رہی تھی، تو ان کو آج پہلی دفعہ کسی یہ پتہ چلا ہے 2 دن پہلے کہ نہیں جی یہ ڈکٹیٹرشپ تو ہو ہی نہیں سکتی۔ اور آج اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ کو دوبارہ، جو کہ بیسیکلی آج تو دیکھیں کوئی کیس لگا ہی نہیں ہوا، سپریم کورٹ تو آلریڈی 3-4 مہینے پہلے فیصلہ دے چکی ہوئی ہے، آج تو صرف وہ مزاری کو بلا کے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے فیصلے میں وہ کہاں یہ چیز لکھی ہوئی ہے جس کو تم نے کوٹ کیا ہے پنجاب اسمبلی کے اندر، اور اس کے اوپر تم نے 10 ووٹ ان کے کینسل کر دیے۔ اب اصل بات یہ ہے کہ اس میں تو کہیں کچھ لکھا ہی نہیں ہوا، ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہ تو بڑی کلیئر، کرسٹل کلیئر ہے، بالکل آئین بھی کرسٹل کلیئر ہے، اور وہ جو فیصلہ ہے وہ بالکل آئین کو انہوں نے صرف کاپی پیسٹ کر دی ہے۔ تو یہ مین چیز ہے جی، آپ لوگ سمجھیں، اور اب اسی لیے یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کیونکہ عام لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے خود کبھی اس آئین کو کھول کے پڑھا ہی نہیں ہے، اور یہ اوپر سے سارے لیڈر بنے پڑے ہوئے ہیں۔ تھینک یو، السلام علیکم۔